جہاں سے بھی ہم کلام مقدس کی تلاوت کریں، قرآن ہمارے سامنے ہدایت کے وہ اجالے کرتا ہے کہ انسان کا سینہ ہدایت کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا آغاز بھی بڑا خوبصورت ہے، چونکہ وقت بڑا مختصر اور محدود سا ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی میں کبھی عرض کروں گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سبحان اللہ۔ یہ ایک فتح مبین کا ذکر ہے یہاں پر، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے۔ اسی آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جو آیہ کریمہ میں نے اپنے گفتگو کے لیے جس کو عنوان ٹھہرایا ہے، اس آیہ کریمہ پہ ہی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے اوپر والی یہ جو آیت ہے اس کا اور اس کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ اس کا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور یہ آیت ختم ہوتی ہے، اس سے آگے دوسری آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں رابطہ کیا ہے، اس میں آپس میں تعلق ان کا کیا ہے، وہ آپ نے لازمی اس آیت کو سننے سمجھنے سے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ یہاں الحمدللہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لے کے آیا ہے، اور اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ اس لیے میرا رسول آیا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے، خود کافی ہے۔ اچھا، اب رسول ہیں رسول ہدایت۔ رسول کون ہے؟ رسول ہدایت۔ ہدایت لے کے آئے ہیں، دین حق کے ساتھ آئے ہیں، ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کا سامان لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ نے بس مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کو اگلی آیت میں ایک لفظ ہے اس کی سمجھ آ سکے۔ اس لفظ پہ بھی بڑے ایک اپنی اپنی مرضی سے من مرضیاں اس لفظ پہ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، سادہ سا ترجمہ ہے، یہ ہمارے کلمہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے اگلا الفاظ ہے والذین معہ، اور وہ لوگ جن کو میرے نبی کی، میرے رسول کی، میرے پیغمبر کی معیت حاصل ہے۔ اس کا ترجمہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملے گا کہ جو رسول کے ساتھ ہیں، جن کو رسول کا ساتھ نصیب ہے، ٹھیک ہے، یہی ترجمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، اردو ایک بڑی غریب سی لینگویج ہے، اس میں زیادہ الفاظ نہیں ہیں، یہ چھوٹی زبان ہے، اس کا دامن وسیع نہیں ہے، اس لیے مجبوراً بہت سارے الفاظ عربی کے ہم معنی ہوتے ہیں اردو میں جو ایک ہی معنی میں، وہی اس کے پاس دوسرا کوئی لفظ نہیں ہوتا اس معنی کو بیان کرنے کے لیے جو عربی میں ہو، اس لیے اس کو ساتھ کا لفظ ہی کہہ دیتے ہیں۔ معیت اور صحبت، اس میں فرق ہے۔ قرآن کریم نے صحبت کا بھی ذکر کیا ہے، معیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جس کو صحبت حاصل ہو وہ صحابی ہوتا ہے، یہ معیت اس سے بھی بڑا درجہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ معیت یعنی شرف ہے ایک بہت بڑا جس کو نصیب ہو جائے، باقی صحابیت بہت بڑا رتبہ ہے، اس سے آگے کسی کو کیا رتبہ ملے گا؟ غلاموں میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سب سے بڑا درجہ صحابیت کا۔ اچھا، یہاں بات صحابیت کی فقط نہیں ہے، یہاں بات ہے معیت کی، جن کو میرے نبی کی معیت ملی ہے، بھی بات سمجھو؟ تو اس لیے یہ ہم نے تھوڑا سا طے کرنا ہے کہ یہ جو معیت ہے یہ کیا ہوتی ہے۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حاصل ہے، یہاں ان کا تذکرہ ہے، پھر آگے ان کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کو میرے مصطفیٰ کی معیت کا شرف حاصل ہے نا، ان میں یہ نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں کہیں ایک دو لوگوں میں نہیں مشہور، بلکہ میرے محبوب کی معیت جن کو حاصل ہوئی ہے، یہ نشانیاں تو پہلے آنے والی کتابوں میں بھی ان نشانیوں کے ڈنکے بجا کرتے تھے کہ وہ خوش بخت خوش نصیب لوگ جن کو معیت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو رسول پاک کی معیت حاصل ہے، وہ ان میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اب معیت دیکھیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے، رسول پاک چونکہ ہدایت لے کے آئے ہیں اور ہدایت دینے آئے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشن ہے۔ رسول پاک ویلے پیروں کی طرح نہیں ہے کہ پیر صاحب ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید آتے ہیں اور وہ دبا کے چلے جاتے ہیں نذرانہ عقیدت پیش کر کے۔ میرا محبوب ایسا پیر نہیں ہے، رسول پاک مشن پہ آئے ہیں، مشن پہ۔ اللہ نے رسول پاک کو کائنات کی کایا پلٹنے کا مشن عطا فرمایا،
सारी कायनात की काया पलटने का मिशन अता फरमाया, और उसमें रसूलुल्लाह को 23 बरस अता फरमाए। बड़ा थोड़ा टाइम है ये, 23 वर्ष बड़ा मुख्तसर सा अरसा है। पिछले अंबिया की जिंदगी को देखें तो हजारों हजारों साल भी उन्होंने, सैकड़ों साल उन्होंने गुजारे उम्मतों की इस्लाह के लिए, मगर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ ये 23 वर्ष का अरसा नसीब हुआ जो अल्लाह की तरफ से अता फरमाया गया। हिदायत लेके आए, ये आपने बस ज़हन में रखना है। अब रसूलुल्लाह की माइयत का चूंकि सवाल है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की माइयत जिनको हासिल है, असल में ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जो सहाबा किराम हैं, जिस तरह जनाब अबू बकर सिद्दीक सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब हजरत सैयदना उमर फारूक सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर सरकार के इस तरह ये जो असहाब है, इनको सहाबियत के साथ साथ मेरे महबूब की हर जगह पे माइयत भी हासिल है। ये बात समझो, सहाबी तो ये है ही, बड़ा दर्जा है, और इसके अलावा माइयत का भी शरफ हासिल है। अब सिर्फ सहाबियत बहुत बड़ा दर्जा है, और फिर ऐसा बंदा कि जिसको सहाबियत का टैग लग जाए और साथ में उसको माइयत मुस्तफा का शरफ भी मिल जाए, वो और बड़ा है। वही बात समझ आई है? तो उनकी निशानियां यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाई है। तो अल्लाह पाक ने ये जो देखें कुरान करीम में सूरह मुबारका मुजम्मल में है, अफसर व ताइफतुम मिनल्लज़ीना माका है ना जी, वो आखिर में आखिरी आयत में कि महबूब आप भी तहज्जुद के वक्त उठते हैं, इबादत करते हैं, खड़े होते हैं, मुनाजात करते हैं, और एक गुरोह ऐसा भी है आपके सहाबा में जिनको माइयत हासिल है आपकी। जिनको क्या हासिल है? सारे सहाबा का यहां जिक्र नहीं किया, ताइफतुम एक उनमें से मखसूस गुरोह है वो सारे ही सहाबा, लेकिन एक गुरोह ऐसा है जिनको आपकी माइयत हासिल है। भाई क्या माइयत हासिल है? नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको साथ लेके नफल पढ़ते थे, उनको पास बिठा के नफल पढ़ते थे, उनको अपने करीब करके नफल पढ़ते थे। नबी पाक अपने घर में है, समझिएगा जरा, वो अपने घरों में है, लेकिन माइयत है। लेकिन क्या है? ये अल्लाह ने माइयत बयान की है, लेकिन कुरान की तफसीर करता है। यहां है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनकी माइयत में है, जो उनकी क्या है? माइयत में है, जो उनकी माइयत में। इस माहू पे इसलिए मैं जोर ज्यादा दे रहा हूं, इस माहू दे विच बंदे यजीद हुणां नूं भी बाड़ी फिर दे। भी बात समझ आ रही है? मरवान जैसे लोगों को भी और पता नहीं किन किन को इस माहू में दाखिल कर देते भी, वो जी जिनको जो नबी पाक के साथी हैं। देखें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बड़े फैसले किए हैं। फरमाया हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से गार में फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद है जब उसने अपने सहाबी से कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से। सुभान अल्लाह, क्या शरफ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने सहाबी कहा है, ये वो सहाबी है। फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद है कि जब उसने अपने साहिब से कहा, अपनी सोहबत वाले से कहा, अपने साथ शरफे सोहबत में उस सादतमंद शख्स को कहा जिसको सोहबत नसीब थी, साहिबिही ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह की माइयत हासिल है हमें। ये लफ्ज है। पता चला वो सोहबत अलग चीज है, माइयत एक अलग चीज है। इस माहू को ही सहाबी बना के जो है वो पेश करना और अपना अकीदा मुसल्लत करने की कोशिश करना नहीं। कुरान ने बड़े बड़े फैसले कर दिए। फरमाया ये माइयत और होती है, सोहबत और होती है। याद रखिए, सोहबत हर वक्त भी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती, लेकिन माइयत एक ऐसा शर्फ है कि बंदा दूर भी हो जाए तो तब भी उसको माइयत हासिल रहती है। किस चीज में? दीन की तस्दीक में, जो नबी के साथ है। भी बात समझ आई है? दीन के और उसकी रिसालत की तस्दीक में, तौहीद की तस्दीक में, अल्लाह का एक होना इसकी तस्दीक में, जिनको माइयत हासिल है मेरे मुस्तफ़ा की, दीन की तरवीज में, दीन की तबलीग में, दीन के लिए कोशिश करने में, दीन के लिए मुसीबतें झेलने में, काफरों का जुल्म बर्दाश्त करने में, दुश्मनों की परेशानियां सहने में, जिनको माइयत हासिल है, ये है यहां इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। ये इनमें अब आप इस आयत को इस तनाजुर में पढ़ेंगे तो आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक टॉप ऑफ द लिस्ट तो नजर आएंगे, जनाब उमर फारूक तो आएंगे नजर, सलमान फारसी, जनाब बिलाल सरकार, हजरत अबू ज़र गफारी, जनाब अम्मार इब्न यासिर, ये बड़े बड़े अजीम और मर्तबत सहाबा किराम हैं। ये आपको आएंगे इस आयत के तनाजुर में कि ये वो लोग हैं, रसूल है, रसूल हिदायत। अब हिदायत का सामान करने में की जिनको माइयत हासिल है, रसूल मदीने में है, उनका गुलाम अगरचे मक्के में है,
رسول مدینے میں ہے، ان کا صحابی اگرچہ حبشہ میں ہے، لیکن وہ یہ کام کر رہا ہے جس کام کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مائیت مصطفیٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائیت مصطفیٰ۔ یہ اس دور کے صحابہ کو تو بدرجہ اتم حاصل تھی، قیامت تک کے لیے بھی یہ مائیت حاصل ہو سکتی ہے اگر اس طریقے پر چلیں جس طریقے پر میرے مصطفیٰ نے چلا۔ بھی بات سمجھ آئی؟ دین کے لیے سختیاں برداشت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے، یعنی کفار جو سرید کافر ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہ وہابی کافر تے تم سنی مسلمان، میں مسلمان تے شیعہ کافر، ان کافروں سنیوں مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا۔ سچی مچی کے جو کافر ہیں ان کی بات ہے کہ جو ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے ڈٹ کے کھڑا ہو، تکلیفیں برداشت کر رہا ہو، اور رسول اللہ نے جو بتایا ہو اس کی ترویج کر رہا ہو، جو قرآن کی منشا ہے، جو دین میں ہدایت کا سامان ہے، جو اسلام میں ہدایت کا نور ہے، وہ اس کو آگے پھیلائے۔ یہ آیت سب سے پہلے جن کی شان بیان کر رہی ہے وہ میرے نبی کے صحابہ ہی ہیں۔ وہ کون ہے؟ میرے رسول کے صحابہ کرام ہی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ سب سے پہلے جن کی عظمت کا سہرا سجا ہوا ہے قرآن میں اس آیت کے تناظر میں وہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ان کی شان یہ بیان، ان کو مائیت حاصل تھی میرے مصطفیٰ کی۔ مائیت کیا حاصل تھی؟ کہ وہ ہر وقت رسول پاک کے ساتھ رہتے تھے؟ نہیں، ہر وقت ساتھ نہیں رہتے تھے، کبھی ساتھ ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، لیکن مائیت ہر وقت تھی۔ وہ مائیت کیا تھی؟ ترویج اسلام کے لیے کوشش کرنا۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ ترویج اسلام کے لیے کیا کرنا؟ کوشش کرنا، ترویج اسلام کے لیے کوشش کرنا۔ یہ جو دستور ہے دستور محمدی، اس کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا، من و عن، بدلا کے نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ کی مائیت ان کو حاصل ہے کہ جو وہ دستور جو میرے مصطفیٰ نے دیا اس دستور کو من و عن لوگوں کے سامنے پیش کرے، بدلا کے نہیں، تبدیلی کر کے نہیں، دستور مصطفیٰ کو لوگوں کے انسانوں کے سامنے پیش کرے اور ان کو قائل کرے کہ لوگوں یہ قانون محمد ہے۔ یہ کیا ہے؟ قانون محمد ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تمہاری نجات ہے۔ اس کو کہتے ہیں مائیت مصطفیٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائیت مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں مائیت۔ بھئی صحبت اور مائیت میں فرق ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اردو بڑی پور لینگویج ہے، بڑی غریب بیچاری زبان ہے، اس کے پاس الفاظ کی کمی ہے۔ یہ بذات خود کوئی زبان ہے ہی نہیں، اردو ذاتی طور پہ کوئی زبان نہیں ہے، یہ ایک لشکری زبان ہے کہ جب سکندر نے علاقے فتح کیے، مختلف علاقوں پر جاتا رہا، اب مسئلہ بنا تو مختلف علاقوں کے لوگ اکٹھے ہوئے، فارسی کا ایک لفظ ڈالا، ایک انگریزی کا ڈالا، ایک پشتو کا ڈالا، ایک پنجابی کا ڈال لیا، ایک عربی کا ڈال لیا، وہ اچار دیا جڑا بن گیا نا، اس کو اردو آپ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اردو کی تاریخ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے یہ بیچاری بڑی غریب ہے زبان، اس میں معنی بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنا وجود نہیں رکھتی۔ کوئی چیز بیان کرنے کے لیے وجود کا رکھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عربی چونکہ ذاتی طور پہ ایک وجود رکھتی ہے، فارسی بھی ایک وجود رکھتی ہے، ان میں وسعت ہے۔ عربی تو پھر عربی ہے نا، عربی کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے کوئی زبان نا، تو یہ سب زبانوں کی ماں ہے، اسی سے۔ اس لیے احباب گرامی قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک صحبت کا، ایک مائیت کا۔ بہت سارے لوگ اس ماہو کو ہی صحبت کے طور پہ بیان کر کے روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جی یہاں اللہ پاک نے بیان کیا ہے ماہو جو رسول پاک کے صحابی ہیں، صحابی اس کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوا، اس کا ترجمہ جن کو مائیت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو مائیت مصطفیٰ حاصل ہے۔ تو مائیت مصطفیٰ جن کو حاصل ہے نا، وہ ان کو حاصل ہے کہ جنہوں نے صحبت کے شرف کے بعد رسول اللہ کے دستور کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، رسول اللہ کے دستور کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ ہے ماہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماہو، اس کے مائیت میں رہنے والے، اور وہ تو سب سے اعلیٰ تھے۔ آج بھی اگر کوئی اس رستے پر چلے اس کو بھی اللہ صحبت تو اب مل نہیں سکتی، صحابیت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن قرآن کہتا ہے مائیت کا دروازہ ابھی بھی کھلا۔ آج بھی اگر کسی کو مائیت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو اس میں یہ والی نشانیاں آ جائیں گی جو نیچے اللہ نے ڈسکس کی۔ وہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں مختصر سے وقت میں، قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ والذین معہ۔ اچھا وہاں بھی یہ جو معہ ہے نا، مائیت جن کو حاصل ہے، میں بار بار رک رہا ہوں، کوئی میری بات کو سمجھ رہا ہو، کوئی چلو نہیں کوئی سمجھ رہا تو ثواب تو اس کو بھی ہو رہا ہے۔ مائیت اور ہوتی ہے، صحبت اور ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان ربک یعلم طائفۃ منک، وہ آپ صاحب ہے نا سورہ مزمل میں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اللہ جانتا ہے کہ تیرے صحابہ میں ایک گروہ ہے جن کو عبادت میں تیری مائیت حاصل ہے۔
سب صحابہ کے لیے نہیں کہا، صحابہ میں سے طائفۃ منکم، جو چاہت اور جو منشا ہے نا میرے مصطفیٰ کی عبادت کرنے کی، اے محبوب تیرے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، تو بھی کھڑا ہے، رب تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی کھڑے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، تیرا رب ان کو بھی جانتا ہے، وہ اگرچہ اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کو معیت تیری ہے، ان کو تیری معیت ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو معیت ہے یہ سب کو نہیں ہے، جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، دستور محمدی کو بدل ڈالا، دستور محمدی میں فطور پیدا کر دیا، ظلم و ستم کو رواج دیا، ان کو ماہو میں لا کے ان کو معزز کرنے کی، اس آیت میں معزز کرنے کی کوشش جو کرتے ہیں وہ قرآن کی مانوی تحریف کے مجرم ہوں گے۔ کس کے مجرم ہوں گے؟ قرآن کی مانوی تحریف کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے احباب گرامی والذین معہو، کہ والذین معہو وہ جی آپ نے ایسے کر دیا، دیکھو جی قرآن تو ایسے کہتا ہے، بھئی اس میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں ہے جن کا ریفرنس یہ لوگ دیتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں مائیت والوں کا ذکر ہے، اور جن کو مائیت ہو ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں لکھا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، جن کو مائیت مصطفیٰ حاصل ہے اللہ قیامت والے دن ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ قیامت والے دن ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کی عزت کا ڈنکا قیامت والے دن بھی بجائے گا، زمانہ دیکھے گا کہ جن کو مائیت مصطفیٰ حاصل تھی ان کو اللہ نے کیسے معزز فرمایا۔ تو اس لیے یہ مائیت مصطفیٰ میں سب سے اول تو اس آیت کا مصداق میرے محبوب کے وہ صحابہ ہیں جن کو مائیت مصطفیٰ حاصل ہے، جن کو میرے مصطفیٰ کریم کی مائیت حاصل ہے وہ ہے، اور قیامت تک آپ کو بھی حاصل ہو سکتی یہ مائیت، صحبت تو نہیں ہو سکتی، صحابی تو نہیں کوئی بن سکتا، وہ مائی کے لال تھے جو بن گئے، ان کو اللہ نے چنا تھا، لیکن مائیت حاصل ہو سکتی ہے کیسے؟ فرمایا وہ دستور جو رسول پاک لائے اس کو انسانیت کے سامنے صحیح انداز میں پیش کرنے سے میت مصطفیٰ ملتی۔ میت کہتے ہیں نگاہ میں رکھنے کو، کیونکہ قرآن پاک میں بہت جگہ پہ آیا ہے، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین مع المحسنین وغیرہ وغیرہ آئے نا الفاظ، مع بھی اللہ جسم تو رکھتا نہیں ہے تو ساتھ کیسے ہے؟ ایسے ایسے ساتھ۔ اللہ کی مائیت کیا ہے اس کی تفسیر میں کسی کا اختلاف نہیں، میں نے پڑھی ہے تفاسیر اہل حدیثوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی، ہمارے اہل سنت کی بھی، اس لفظ کے بارے میں مائیت کے بارے میں سب نے بالاتفاق لکھا ہے، اس سے مراد اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس نے تمہیں اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے علم سے تمہیں جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اپنی قدرت سے وہ تمہارے اوپر غلبہ رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائیت الہی۔ کیا کہتے ہیں؟ مائیت الہی، یعنی اللہ نے فرمایا اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یہ کہنے کا مراد کیا ہے؟ فرمایا گھبرا نہیں، تو یہ نہ سمجھ کہ تجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، تجھے خدا دیکھ رہا ہے، جس کا مالک اسے دیکھ رہا ہو انہوں سطحی خیر ہوندی ہیں، تو نگاہ خدا بندی میں، اس کو کہتے ہیں مائیت الہی۔ اور اسی طرح میرے مصطفیٰ کی مائیت ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور پر چلتے ہیں اور اس دستور کو انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ مائیت مصطفیٰ میں رسول پاک ان کے ساتھ ہیں اور وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔